محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مطار محمد خير رسل الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد دينه حق الدين به محمد مجملا حقا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد قائم لله ذو
وسلم وبارك عليه وعلى آله. قصیدہ پڑھنا شریف پیش فرما رہے تھے محترم المقام جناب قاری محمد بلال دامن برکات عالیہ قدسیہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی دوران محترم المقام جناب حضرت پیر سید صابر حسین شاہ نقشبندی دامن برکات عالیہ قدسیہ تشریف فرما ہوئے. اب میں اپنے صاحبزاد خان کے تو میں انہیں یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور چونکہ یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے تو میں یہاں سوچ رہا تھا، سوچتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، سوچتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، کتنا خوش بخت ہوں میں جس کی بخشش کے لیے ماہ ربیع الاول سال آتا ہے. ماہ مبارک کی آپ سب کو مبارک ہو. اور جشن عید میلاد النبی کے اس خوبصورت موقع پر اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہمارے پاس سادات اکرام یہاں تشریف فرما ہیں، تو میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان سید امین الحسنات شاہ صاحب دامن برکات عالیہ سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. صلی اللہ علیہ یا میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی کوئی مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی کوئی مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جڑا چوندا ہے جنت چوں پاوے شجر، بسوں مل کے کرے میرے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں کعبے دی چھت تے بھی دیتی اذان، او دے سارے غلاماں تو وکھری شان. میرے آقا دا عاشق بلال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی کوئی مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی مکے چ آخر تے دائی حلیمہ، جدوں آقا نو پایا تے ٹھہری کے دینا حلیمہ تیری اوٹھنی دی چال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے اور تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آقا آئے مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے تیرا ذکر کرتے کرتے صلی اللہ تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے اور میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں کبھی رونقیں عطا ہوں میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں کبھی رونقیں عطا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیرا ذکر کرتے کرتے صلی اللہ تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیری نعت پڑھتے میلاد منایا کر تینو رگ رگ جاون گے گھی تاپد گایا کر تینو رگ لگ جاون گے گھی تاپد گایا کر تینو رگ لگ جاون گے سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا جانن وے چم اکھیاں نو لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے دیوانے چم اکھیاں نو لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے گیتا کد گایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جاون گے دیوانے میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے بولو نا میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے گھی طاقت گایا کر تینو رنگ لگ جاون گے
بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم المقام جناب حضرت سید امین الحسنات شاہ صاحب، اور اب ہماری یہ محفل اپنے عروج پر ہے، اور انشاءاللہ اور بھی اس سے یہ جوش اور بڑھے گا، اللہ اور بڑھے گا، اور بھی نعت خوانان مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ اب میں حاجی عبدالحمید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، کیونکہ یہ کافی عرصے کے بعد اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، مجھے ان سے گلہ شکوہ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پھر باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول زبان خاموش میں سارے ساتھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے اللہ 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 سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں یاسین طہا کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین طہا کملی والا قرآن کی تفسیر،
جبریل آئے جھولا جھلانے لوری تیزی شان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری تیزی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا سے آئیے آقا کی بارگاہ میں درود و صلوات کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں آپ کے آستان سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم ہیں غلام ان کی غلامی پہ ناز ہے ہم ہیں غلام ان کی غلامی پہ ناز ہے پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم سرکار آپ خود ہی کرم سے
کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم دنیا سمجھ رہی ہے سخی اور ہیں سخی دنیا سمجھ رہی ہے سخی اور ہیں سخی پاتے ہیں بیک ایسے سخی آستان سے ہم پاتے ہیں بیک ایسے سخی آستان سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم اور مکتا خالد حضور سے خالی نہ جائیں گے خالد در حضور سے خالی نہ جائیں گے دونوں جہان لے کر اٹھیں گے وہاں سے ہم دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو چکے ہیں آپ کے آستان سے ہم وابستہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم جناب حاجی عبدالحمید صاحب اور اسی دوران ہمارے یہاں محترم مقام جناب مفتی محمد اعظم صاحب اور محترم جناب حضرت سید عبدالشکور صاحب تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں موئے مبارک واسطے اندر آنے حضرات محترم اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ ہم سب اپنے دل کو تھام لیں اور زبان سے درود و سلام عرض کریں کیونکہ منہ مبارک تشریف آ رہے ہیں
الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل حضرات محترم تشریف رکھیں، زیارت ہوئے مبارک بعد میں ہو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا
بزرگ یہاں موجود ہیں اور ہم ان زلفوں کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جو زیارت ہے وہ ہمیں زیارت کرنے کو شرف عطا فرمائے. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں محترم المقام جناب پیر طریقت رابر شریعت حضرت پیر سید صابر حسین شاہ نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات قدسیہ سے ہمیں سرفراز ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. آمد مصطفیٰ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. علماء ذی وقار، سامعین باتنگین، جناب حاجی محمد بشیر صاحب کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس تقریب صحیح میں دعوت دے کر حضور کے میلاد پاک میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. بظاہر وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے، ہم اس محفل میں آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے جو ہمیں اس محفل میں بلا کر یہ حضور کی پیاری نعتیں سنوائیں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا دیدار ہمیں عطا فرمایا. اگر یہ محفل سجاتے تو شاید آج ہم گھروں میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہوتے. علماء کرام تشریف فرما ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اور بھی نعت خوان جلوہ گر ہونے والے ہیں. وقت مختصر ہے، اگر میں طوالت کی طرف جاؤں تو پھر باقی احباب کو موقع نہیں مل سکتا. میں پہلے کسی اور موضوع پر جب علماء کرام یہاں تشریف فرما نہیں تھے تو ارادہ تھا کسی اور موضوع پر بات کرنے کا، لیکن اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یہاں جلوہ گر ہو گیا ہے تو میں نے اب اسی کو موضوع سخن بنایا. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا جس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جب بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو ان لوگوں کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یبایعونک تحت الشجرہ، اے معبود جو اس خاص درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے. اس وقت اس زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی کوئی نہیں تھا اور اس جماعت جیسا بھی کوئی نہیں تھا جنہوں نے بیعت کی. تحت الشجرہ میرا عنوان ہے. جب تک حضور اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھے تھے وہ عام درخت تھا. جب حضور جلوہ گر ہو گئے تو اللہ نے پھر بتا دیا کہ اے لوگوں اب اس درخت کو تم نے عام نہیں کہنا، اب الشجرہ، اب یہ خاص ہو گیا ہے کیونکہ اس درخت کے نیچے میرا محبوب جلوہ گر ہوا ہے. یہی ہمارا موضوع ہے کہ جس چیز کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ پھر عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے. خواہ وہ درخت ہو یا انسان ہو یا حضور کے وجود مسعود سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز بھی ہو، اس کا مقام و مرتبہ دوبالا ہو جاتا ہے. ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں ایک چادر پیش کی، یمنی چادر. حضور نے زیب تن فرمائی. ایک صحابی نے مطالبہ کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت فرما دیجیے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ در دولت ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن گرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تو وہ
جس کو جو کچھ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، انہیں اختیار ہے اور وہ دیتے رہے ہیں. ساری کائنات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بانٹتے رہے ہیں. اللہ یوتی وانا قاسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے وجود سے اتاری اور اس صحابی کو پیش کر دی. دیگر صحابہ کرام بڑے ناراض ہوئے. ابھی تو حضور نے ذیب تن فرمائی تھی، تجھے کیا ضرورت تھی کہ تم نے سوال کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگا بخدا میں نے اس لیے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے حضور کے ساتھ یہ چادر اچھی نہیں لگتی تھی، میں نے یہ مطالبہ اس لیے کیا ہے کہ یہ چادر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مسح ہو گئی ہے، اب اس کو اپنا میں کفن بناؤں گا. ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں حضور پانی پیا کرتے تھے، آپ کے لب مبارک اس کے ساتھ لگا کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ وہ 2 درہم کا ہوگا یا 4 درہم کا ہوگا، لیکن وہ بکتے 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 شاہ مصر کے پاس آیا اور اس نے اس پیالے کو 8000 درہم میں خریدا. 8000 درہم. اس کی یہ قیمت کیوں لگائی؟ قیمت بظاہر اس کی نہیں تھی، اسے پتا تھا کہ یہ وہ پیالہ ہے جس کے ساتھ میرے آقا کے لب لگ گئے. ایک کمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوا کرتی تھی، ایک صحابی نے وہ کمان حضور سے لی اور اس کمان کو کبھی بے وضو نہیں چھوا. اس لیے بے وضو نہیں چھوا کہ یہ وہ کمان ہے جس کے ساتھ میرے آقا کے دست مبارک لگا کرتے تھے. کمان بے جان ہے، چادر بے جان ہے، پیالہ بے جان ہے، تخت شجرہ وہ درخت بے جان ہے، لیکن بے جان چیزوں کے ساتھ جب اللہ کے محبوب کا تعلق جڑ گیا تو ان کا مقام و مرتبہ بھی بلند و بالا ہو گیا. یہ تو بے جان چیزوں کی بات ہے نا. اب جاندار کی طرف آؤ، ذی روح چیزوں کی طرف آؤ. پروردگار عالم اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، تمہاری مثل کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضور کی تمام ازواج مطہرات جو تھیں وہ دوسرے گھروں میں پیدا ہوئی، وہاں پلی بڑی، اور جب حضور کے عقد میں آئیں تو ان کو پھر یہ بے مثال مقام مل گیا. اب چونکہ حضور کی زوجیت میں آ گئی تھی، حضور کے عقد مبارک میں آ گئی تھی، ان کی بیوی بننے کے باعث اب اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب تمہاری مثل کوئی اور عورت نہیں ہے. مقام غور و فکر ہے، جو پلے کسی اور گھر میں، بڑے کسی اور پاک میں، پرورش کہیں اور پائیں اور وہ حضور کے اجلائے عروسی میں آ جائیں، حضور کے در دولت پر قدم رنجا فرمائیں، وہاں جلوہ گھر ہو جائیں، حضور کی نسبت اختیار کریں، تو پھر ان جیسی کوئی عورت نہیں ہوتی. تو اس عورت کا کیا مقام ہوگا جو پیدا بھی حضور کے گھر میں ہی ہو، جو ان کی آغوش میں پلی بڑی ہو، اور پھر اس کی نسبت کا کیا مقام ہے؟ میری مراد خاتون جنت سے جو حضور کے ہاں پیدا ہوئی، جو حضور کی گود میں پرورش پائی، تو پھر اس کی نسبت اور اس کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. پھر دوستو، ازواج مطہرات ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، جب ان کا ذکر آئے، کبھی صحابہ کا ذکر آئے تو بھی ہمارے سینوں کے اندر ان کی محبت موجزن ہونی چاہیے. جب ازواج مطہرات کا ذکر آئے تو بھی ہمارے چہروں پر بشاشت ہونی چاہیے، اور جب اہل بیت اطہار کا ذکر آئے تو بھی ہمیں خوشی سے پھولے نہیں سمانا چاہیے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ سب نسبتیں حضور کی وجہ سے ہیں. اگر اہل بیت کا مقام بلند ہوا تو حضور کی وجہ سے، اگر صحابہ کا مقام بلند و بالا ہوا تو حضور کی نسبت کے ساتھ، اگر ازواج مطہرات کو یہ مرتبہ ملا تو یہ حضور کی نسبت کے ساتھ. مرحبا، تشریف رکھیں جناب. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی درمیان میں کوئی فرق تو نہیں ہوا؟ کہیں سے رابطہ ٹوٹ گیا ہو؟ رابطہ ٹوٹ جائے تو بات پھر بگڑ جاتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ سب نسبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ یہ حضور کی ذات کے ساتھ ہیں.
اب دیکھیں یہاں ایک اور بات عرض کروں گا میں، میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے، یہ ایسا عنوان ہے، مجنونہ صحیح فرحات صحیح دیوانے بدلتے رہتے ہیں، عنوان محبت ایک ہی تو ہے، افسانے بدلتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر اگر میں حضور کے حوالے سے اہل بیت کا ذکر کروں تو بات غلط نہیں ہوگی، اگر اس موقع پر میں حضور کے حوالے سے صحابہ کا ذکر کروں تو بات معیوب نہیں ہوگی، اس موقع پر حضور کے حوالے سے مگر اہل بیت اطہار کے علاوہ ازواج مطہرات کا ذکر کروں تو بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ جب ان کی نسبت کو ہم ٹچ کر کے آئیں گے تو بات حضور ہی کی ہوگی۔ یہ ایسا عنوان ہے، اس عنوان کو ہر موقع پر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر صرف میں شہادت امام علی مقام بیان کروں تو بات معیوب لگے گی، بات میلاد کی ہے اور شہادت بیان کر رہا ہے۔ میں اگر اس موقع پر شان ابوبکر صدیق بیان کرنے لگ جاؤں تو بات معیوب لگے گی، لوگ کہیں گے کہ بات میلاد کیوں نہیں چاہیے یہاں پر، تو یہ صدیق اکبر کا جلسہ سمجھ کر یہاں ذکر کر رہا ہے میرے دوستو۔ جب لیکن اگر ابوبکر صدیق کی شان اس اعتبار سے بیان کی جائے کہ غار ثور کا منظر ہے، حضور سر انور رکھ کر ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں اور اس نسبت سے ان کا مقام بلند و بالا ہے، تو پھر کس کی شان بلند ہوگی؟ پھر بھی ذکر حضور کا ہوگا، خاص صحابہ کی شان بلند کی جائے، نسبتوں کا دیکھا جائے گا۔ غار وچ یار دی گود وچ یار سی، ڈنگ تے ڈنگ پیا ماردا مار سی، غار وچ یار دی گود وچ یار سی، ڈنگ تے ڈنگ پیا ماردا مار سی، مار ڈسدا رہیا یار وسدا رہیا، زہر چڑھدا رہیا کیف آندا رہیا۔ اگر اس انداز سے یہ ذکر کیا یہ حضور کی تعریف ہوگی، حضور کی نسبت کے ساتھ یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں نا۔ تو تخت شجرہ کے تحت ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں تاکہ باقی علماء کرام کے ملفوظات گرامی سے بھی ہم مستفید ہو سکیں، اور نامی گرامی نعت خوان پنڈی سے تشریف لائے ہیں، عالمی ایوارڈ یافتہ نعت خوان آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، ان کی بھی نعت ہم سماعت کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، صحابہ جتنے بھی تھے ان سب کو حضور کی نگاہ کرم سے مقام ملے، آپ ٹچ ہوتے ہوئے۔ قسمت خانہ بدوشاں دی جاگ اٹھی، قسمت خانہ بدوشاں دی جاگ اٹھی، اجڑ چار دے فیض گنجور بن گئے، جتھوں جتھوں میرے حضور لنگ گئے او ٹبے بھی جبل نور بن گئے۔ یہ حضور کی نسبتیں ہیں نا۔ ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، حجر اسود کے جب مقابل آئے تو آپ فرماتے ہیں اے حجر اسود میں تمہیں ہرگز نہ چومتا اگر میں نے تمہیں حضور کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ یہ تو ایک مرتبہ کی بات ہے نا، عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ حضور کو ایسا کرتے دیکھا تو چوما۔ آپ ذرا مدینہ منورہ میں چلے جائیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھما کر دکھا کر چوما کرتے تھے، حضور حسنین کریمین کو ایک کندھے پر دوسرے کے دوسرے کندھے پر، سب صحابہ یہ جلوہ دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، عمر ابن خطاب دیکھ رہے ہیں، عثمان ابن عفان دیکھ رہے ہیں، علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں کہ حضور حسنین کریمین سے یہ محبت کرتے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کعبے حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بوسہ دیتے ہیں کہ حضور نے یہاں اپنے لب لگائے، اس کو چوما ہے۔ کیا وہ حسنین کریمین کو نہیں چومتے ہوں گے؟ کیا ان کے نزدیک حسنین کریمین کا مقام بلند و بالا نہیں ہوگا جنہوں نے اکثر حضور کو چومتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائیں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اگر حضور کے کندھے پر حسنین بیٹھ جائیں تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ وہ درخت جس کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اس کا مقام تو اس نسبت سے بڑھ جائے، اور اگر اسی آقا کے کندھے پر حسنین بیٹھ جائیں تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ میرے دوست اور بزرگوں،
یہ میلاد پاک کے سہانے منظر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم ان سب نسبتوں کا احترام کریں، خواہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک ہو، خواہ ان کا پیالہ ہو، ان کے وجود کے لباس ہو، یا ان کے صحابہ کرام ہوں، یا ازواج مطہرات ہوں، یا اہل بیت اطہار ہوں۔ پھر بہار آئی ہوئے سامان، پھر میلاد کے عرش سے آنے لگے تحفے مبارکباد کے، پھر نسیم دل ربا چلنے لگی مستانہ وار، پھر شمیم قبلہ گیس ہوئے یار آنے لگے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ملفوظات پیش فرما رہے تھے حضرت علامہ پیر سید صابر حسین شاہ نقشبندی صاحب حضرت ضلع عالی۔ اب نعت مبارک کے لیے میں دو بھائی ہیں یہاں حسن اور حسین، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، لیکن آج دف کی اجازت نہیں کیونکہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، تو ایسے نہیں لیکن جسم کا حساب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو
عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اب میں محترم المقام جناب مفتی محمد اعظم صاحب دامن برکاتہ عالیہ قدسیہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ چند ملفوظات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم. حضرات یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار اور یہ معیار بھی ہے کہ ان دنوں میں جو چہرے نکھرے ہوئے خوشی سے تمتماتے ہوئے اور نور بھرے نظر آ رہے ہوں وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہے اور جہاں ان دنوں میں بھی مایوسی اور سیاہی چھائی ہوئی ہے وہاں پھر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور کس عقیدے کے مالک ہیں کہ آج بھی ان کو خوشی نصیب نہیں ہوئی. مولانا اشرف علی تھانوی جن کے پیروکار شاید ان مجالس کو جائز نہیں سمجھتے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو آدھے ہندوستان میں طاعون کی بیماری اور وبا پھوٹی. ہزاروں نہیں لاکھوں بندے اس طاعون کی بیماری سے مرے. لیکن میں جس گاؤں میں اور جس شہر میں رہتا تھا وہ طاعون سے محفوظ رہا. اور پھر وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ اس شہر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کتاب لکھی تھی جس کی وجہ سے حضور کی تعریف کی وجہ سے یہ شہر طاعون کے اس وبا سے بچ گیا. یہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اس میں اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس گھر میں یہ ذکر ہو رہا ہے کیا وہاں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی؟ کیا وہاں توجہات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حاصل نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک سے یہ محفل اوجل نہیں. اگر انسان کے بنائے ہوئے آلے کے ذریعے انسان کے بنائے ہوئے انسان ادھورا ہے
انسان ناقص ہے، انسان عاجز ہے، انسان کچھ بھی نہیں، اور اللہ کی ذات سب کچھ ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوا آلے سے، مشینری سے امریکہ کو، افریقہ کو، انڈیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دیکھ رہے ہیں، سن سکتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک سن رہا ہے، یہ بات تو طے ہے نا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر اس بات کا کوئی انکار کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا جاہل ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ آج زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ اگر انسان کے بنائی ہوئی مشینری سے پوری دنیا میں جہاں بھی آپ اس سے کنیکٹ ہوں گے اسے دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے نبی کیا کائنات کو نہیں دیکھ سکتے؟ اب انسان کے بنائی ہوئی چیز زیادہ قوت رکھتی ہے یا اللہ کی پیدا کی ہوئی؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی۔ اس میں تو کوئی الجھن کی بات ہی نہیں۔ الجھن صرف اس بات کی ہے کہ ایمان کتنا ہے، ایمان کتنی قوت میں ہے، اور انسان کا عقیدہ کتنا کامل ہے۔ اگر عقیدہ کامل ہو تو پھر انسان کو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی آواز اٹھاتے ہیں وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ درود شریف کے فضائل میں آتا ہے کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں اور کوئی خاص ان کی توجہ نہیں ہوتی، پھر بھی درود پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ فلاں ابن فلاں، باپ کے نام کے ساتھ، فلاں ابن فلاں آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اور ایک اہل محبت ہے، اہل محبت ہیں جو محبت میں ڈوب کر، عشق میں رچ بس کر جب درود پاک پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے خود سنتا ہوں۔ اب یہ پڑھنے والے پر ہے کہ وہ کس شوق سے، کس جذبے سے، کس محبت سے، کس پیار سے پڑھ رہا ہے۔ غفلت کا انداز اس کا بھی شریعت نے اظہار فرمایا، اور محبت اور عشق کا معیار جو ہے اس کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میں خود سنتا ہوں، وہ پہنچایا جاتا ہے اور یہ میں خود سنتا ہوں۔ اور کتنے ایسے خوش نصیب اس دنیا میں گزرے اور ان کی سیرت نگاروں نے یہ باتیں واضح طور پر لکھی ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے جاگتے ہوئے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی انہوں نے جاگتے ہوئے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ علامہ جلال الدین سیوطی سے کون واقف نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان سے کون واقف نہیں، جن کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا، اے عبدالحق بر صغیر میں جاؤ، اے عبدالحق بر صغیر میں جاؤ۔ اور ایک بات آخری کہ ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں اور کرنے چاہیے، لیکن اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص جو آپ کے بہت خلاف تھا اور وہ چاہتا تھا، بڑا بہروپیہ قسم کا، یہ جو بازی گر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی وضع قطع بناؤں گا اور اسی طرح کا لباس پہنوں گا، اسی طرح کی شکل بناؤں گا، اسی طرح کا عصا ہاتھ میں رکھوں گا، اور پھر میں جلسے کیا کروں گا اور موسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ تضحیق ہوگی اور میں ان کا تماشا بناؤں۔ اور وہ ایسا ہی اس نے کیا، کچھ وقت لگا، اس نے داڑھی بھی اسی طرح رکھ لی، لباس بھی وہی پہن لیا، عصا بھی رکھ لیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام چلتے تھے اسی طرح اس نے چلنا بھی، نقال تھا، اس نے نقل کی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی، اور ظاہر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ براہ راست کلام فرمایا کرتے تھے اپنے رب سے، تو خیال آیا کہ اس آدمی کا محاسبہ ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنا چاہیے کہ یہ میری استہزاء کر رہا ہے اور میری نقل کر رہا ہے، مجھے وہ تماشا بنا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہے تو یہ کافر اور ہے یہ نقل کرنے والا، مزاق کر رہا ہے، لیکن شکل اس نے آپ جیسی بنائی ہوئی ہے، مجھے اس شکل کو عذاب دیتے ہوئے سوچنا پڑ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو اور اس جیسی شکل کو میں عذاب نہیں دے سکتا، چونکہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے جھوٹ کے ساتھ کیا ہے، لیکن کیا ہوا تو آپ کی مثل ہے، نقل تو اس نے آپ کی اتاری ہوئی ہے۔ تو اگر اس نے نقل اتاری اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب نہیں دیا دنیا میں، تو ہم جب اصل اتاریں گے تو کیا ہمیں قبر میں عذاب ہوگا؟ اس لیے ہمیں اصل پر آنا چاہیے، اور انسانیت کی اصل محمد رسول اللہ کی شکل و صورت، پوری انسانیت کی اصل۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، قرآن میں کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ شکل و صورت وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی، اس لیے اس کو تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شکل کہا گیا ہے۔ اور اگر وہی سارے انداز ہوں تو علماء کی، میں مفتی بھی رہا ہوں نا، اس لیے ایک بات فتوے کی بھی ہونی چاہیے کہ علماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے سنت رسول رکھی ہے پوری لفظ سمجھیے نا، پوری، وہ اگر سویا ہوا ہے تو اس کو ثواب جاری ہے، جاگ رہا ہے تب بھی ثواب جاری، باتھ روم میں ہے تب بھی ثواب جاری، نماز میں ہے تب بھی ثواب جاری۔ اور اس کے مخالف جو بات ہے، وہ اگر نماز میں ہے تب بھی گناہ گار، یہ گناہ جاری ہے، نماز کا ثواب بھی جاری ہے اور یہ گناہ بھی جاری ہے۔ سویا ہوا ہے، نیت یہ ہے کہ صبح اٹھ کر اس کا قتل کرنا ہے، تو سوئے ہوئے بھی گناہ، یہ کچھ مفتی دسیا کہ پہلے سے یہ اگر بجی تو پھر مرضی نہیں ہونی رہنے کی۔ آج میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر آجی بشیر صاحب کے گھر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جو لوگ محبت رسول میں آج ہی اپنی نیت بدلیں گے، انشاءاللہ قبر میں فرشتے ان کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، باڑ بیڑا پار۔ مفتی صاحب کا خطاب کا لبِ لباب میں 2 شعروں میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یوں ہمیں کردار کی تعمیر کرنی چاہیے، مصطفیٰ کے خلق کی تفسیر کرنی چاہیے، صرف لفظوں کی عقیدت کھوکھلا اظہار ہے، اپنے قول و فعل کی تطہیر کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت انداز میں یہ علماء اکرام ہمیں تبلیغ دین کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس پاکستان سے تشریف